پی ڈی ایم کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اس دفعہ پی ڈی ایم حکومت گرا پائے گی یا حکومت کو میجر کوئی تھریٹ ہے پی ڈی ایم سے بخاری صاحب؟ بہت شکریہ آپ کا کاشف، بڑے دنوں کے بعد آپ نے مجھے یاد کیا ہے اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پروگرام میں بات کر رہا ہوں. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو اچانک شروع ہو گیا، کہیں یہ اشارہ نہیں تھا کہ پی ڈی ایم تحریک شروع کرنے جا رہی ہے. جو 2 دن پہلے اجلاس ہوا تھا اس میں کوئی ایسا اشارہ نہیں تھا، پھر اچانک پتہ چلا کہ 20 اکتوبر سے تو وہ جا رہے ہیں کمپین کرنے کنٹری وائڈ. یہ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی حکومت جو ہے، بیپ کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو بھی عدم اعتماد کا سامنا ہے. یہ اچانک کیوں سب کچھ ہو گیا، کیسے ہو گیا، اس کے اوپر اور سر لاہور میں ایک دھرنا، ایک ہی چیز بخاری صاحب لاہور میں ایک دھرنا بھی شروع ہو گیا، اس کا بھی خیال کرنا، تھوڑا نظر رکھیں. آپ لاہور بیٹھے ہیں. جی میں آ رہا ہوں، اس کی طرف بھی آؤں گا، لیکن میں ذرا اپنی بات شروع کر لوں. کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک کسی طرف سے اشارہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح کی اچانک موومنٹ شروع نہیں ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اشارہ کوئی ہوا ہوگا، لیکن یہ پھرتیاں اچانک جو ہیں بلا وجہ نہیں لگی ہیں. اب اس کے پیچھے ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے بخاری سامنے صاحب ہے کہ وہ جو عسکری قیادت کی مولانا اور نون لیگ کو بھی کوئی اشارہ ہو گیا ہے اور وہ اشاروں پہ چلتے بھی ہیں. یہ ووٹ کو عزت نہیں دینی حکومت کو. اشاروں میں چلنے کا مطلب کس وقت کی اپوزیشن اشاروں پر نہیں چلی کاشف عباسی؟ ٹھیک، کس وقت کی حکومت اشاروں پر نہیں، اپوزیشن اشاروں پر نہیں چلی، ذرا بتا دیں مجھے. پوری ہسٹری ریکال کر کے دیکھ لیں آپ، جب کبھی تبدیلی سر ہمارا تو خیال تھا جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ اشاروں پر نہیں چلیں گے، لیکن آپ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں. مجھے تو یہ کہانی لگتی ہے تو میں سنا رہا ہوں. میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آج عدم اعتماد کی تحریک پاس ہو جاتی ہے اور جب کمال صاحب جو ہیں فارغ ہو جاتے ہیں تو سمجھو پھر باقی بھی سارا خاتمہ ہے. ریلی روف صاحب ڈو یو اگری؟ ایک تو ووٹ کو عزت دو تو بڑا نعرہ تھا کہ ہم آئین اور قانون. بخاری صاحب نے آخری بات کیا تھی مجھے پوری، انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان کی حکومت چلی گئی تو سامنے سب خاتمہ ہے. میرا نہیں خیال، ویسے ان کی اپنی رائے، میرے ایڈیٹر ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بھی بڑے محترم ہیں. میں ایک مثال دے کر میں نہیں سمجھتا، ریسنٹ پاسٹ کی مثال دے کر بخاری صاحب، گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن تو جیت جائیں گے، سینیٹر بن جائیں گے، لیکن چیئرمین سینٹ پھر بھی ان کا نہیں بنے گا. سو یہ دو چیزیں بڑی مختلف ہو سکتی ہیں کہ ایک طرف یہ بھی ہو جائے لیکن وہ بھی نہ ہو. جسٹ ایک بڑی ماضی قریب کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں which is probably very relevant also. میرا خیال ہے دوسرا انہوں نے، بخاری صاحب اس کے بعد میں آپ کی ججمنٹ کو چیلنج تو نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ وہ چاہے سینیٹر کے سینٹر منتخب ہوئے تھے تب بھی کسی اشارے سے ہوئے تھے، جب ان کو نہیں ہونے دیا گیا چیئرمین وہ بھی کسی اشارے سے تھے. ہمارے ہاں تو اسی طرح ہی ہوتی ہیں چیزیں. میں صرف 2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ آپ نے آج قاہرہ صاحب کا بیان سنا ہوگا، قمر زمان قاہرہ صاحب کا. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو میرے خیال سے جوائنٹلی تحریک چلانی چاہیے. ان کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس وقت پی ڈی ایم کے فورڈ میں واپس آنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسے تو وہ نعرے مار رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر اشارہ ہوا، جن اشاروں کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ دیکھ لیجئے گا یہ مل کے کمپین چلائیں گے اس حکومت کے خلاف. ایک سر اس میں یہ بخاری صاحب کو اپنی رائے، میرے بڑے محترم میں بہت اچھے ایڈیٹر ہیں میں ان سے بڑا سیکھا بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے اس وقت دونوں سائیڈز کو، میں سائیڈز پنڈی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، نہیں سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت گر جائے، کولیپس کرے. یہ نہیں سوٹ کرتا، بلکہ عمران خان صاحب تو خوش ہوں گے کہ جی میری حکومت گرا لیں تاکہ میں سیاسی شہید بن کے واپس چلا جاؤں. ان کے پاس اتنا کچھ میرا خیال عوام کو جا کے ایک اپنے سیاسی شہادت کا نعرہ مارنے کے لیے، ان کی مہنگائی چیزیں، ساری چیزیں، مس گورننس، بیڈ چیزیں اپنی جگہ پہ وہ نعرہ مار سکتے. دیکھا کہ میں نے امریکہ کے خلاف سٹینڈ لے لیا تھا، وہ ایبسلیوٹلی ناٹ، مجھے اس کی سزا دی جا رہی ہے، میرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں بلا بلا. اور آج کل آپ نے دیکھا چارٹی افیئر جو ہیں ان کے امریکہ کے، وہ بھی ایکٹیو تھی، ملاقاتیں کر رہی تھیں، بہت ہی اوور ایکٹیو ہو گئی. سو لہٰذا عمران خان صاحب کے پاس اور بھی بہت کچھ مواد ہے لوگوں کو. میں اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ دیکھیں، آپ اگر 50-50 ہو نا کہ کچھ پرفارمنس ہوئی ہے کچھ نہیں ہوئی ہے، تو یہ نعرہ آپ کو تھوڑا سا آگے لے کر، وہ جو 50% آپ نے گراؤنڈ لوز کیا ہے، 15-20% آپ کو گراؤنڈ واپس ہے. جس جگہ یہ حکومت آ کے آج کھڑی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ٹائم چاہیے کہ ریڈیم کرنے کے لیے اپنے آپ کو، کہ ہم کچھ ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد اگر گر جائے تو اچھا. مجھے نہیں لگتا کہ آج کے دن عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو سوٹ کرتا ہے کہ یہ حکومت. کاشف آپ ایک اور صورت ہے اس میں دیکھیں، جب حکومتیں جو آپ نے گرانی تو نہیں ہے، ختم تو نہیں کرنا نا سسٹم، آپ نے آ کے ان کی جگہ کوئی نیا سسٹم آ کے پلیس کرنا ہے نا، کوئی نیا لیڈر. میں شہباز شریف صاحب آ جائیں،
اگین بھی آپ ان کو لانا چاہتے ہیں, ساری میٹنگز ہو رہی ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, بلا بلا ساری. جناب وہ آ گئے, میں آپ کو شرطیہ کہتا ہوں 3-6 مہینے بعد ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں گے ان کے بارے میں جو آج یہاں پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بھی ہاتھ کوئی بڑے کلین نہیں ہیں, ان کے بھی سکینڈل تھے, ان کے بھی سٹوریز تھیں, مہنگائی تھیں, چیزیں, اس وقت بھی لوگ تنگ تھے جیسے آج بھی آ کے عمران خان صاحب سے تنگ ہے. ہاں عمران خان صاحب سے ہوپس زیادہ تھی کیونکہ انہوں نے ہولیر دین پوپ کا وہ لیا ہوا تھا کہ آئی ایم دا پوپ, تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے کو پوپ سمجھتے تھے, ایکٹ لائک ون, جو کہ عمران خان صاحب نہیں کر سکے. یہ عمران خان صاحب سے زیادہ مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ پیڈسٹل پہ لے گئے تھے چیزیں, کہ انہوں نے کہا جناب کہ میں سب کو ٹھیک کر دوں گا. اور جب کوئی بندہ آ کے یہاں پہ مذہب کے حوالے سے چیزیں آ کے یہ لوگوں کو بتانا شروع کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اب اپنی پرفارمنس کے لیے کوئی چیز نہیں رہے گی. سو خان صاحب کے پاس آ کے مزید اسی طریقے سے حکومت چلتی ہے جیسے چل رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے چلتی رہے گی, وہ زیادہ انپاپولر ہوں گے. آنے والے دنوں میں مزید مسائل بڑھیں گے جس کا ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں کہ انٹرنیشنل, اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو شاید اگر مجھے یہ لگ رہا ہوتا یہ بڑھیں گے مسائل, ایک سال کے بعد میں مزید خرابی پیدا ہوگی تو مائٹ ایز ویل لیو ناؤ, بجائے اس کے کہ مزید خراب ہو کے اس چیز کو. سو آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے کیلکولس میں یہ سوچ رہے ہوں کہ حالات مزید اگلے سال میں خراب ہوں گے, مہنگائی مزید بڑھے گی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا, میں مفتاح صاحب کے پاس جاؤں گا اس چیز سے کہ یہ مہنگائی کی ویو کتنے عرصے تک, لاسٹ ڈالر آپ کا نیچے نہیں آنا. یہ آپ کا آپ دیکھ ایل این جی امپورٹ ہو رہی ہے ڈالر پہ ہو رہی ہے, گیس آپ کی امپورٹ ہو رہی ہے ڈالر پہ ہو رہی ہے, تیل آپ کا امپورٹ ہو رہی ہے ڈالر کی قیمتیں دے رہے ہیں ڈالر ہو رہے ہیں, آپ پیمنٹ ساری ڈالرز میں کر رہے ہیں. ڈالر کا اگر ریٹ آپ نیچے لے کے جاتے, آپ اس کو نہ بڑھنے دیتے, مہنگائی نہیں بڑھنے دی, وہ آپ کی رک نہیں رہی. آپ کا وہ بڑھتا رہے گا تو یہ چار جو آپ کے کمپوننٹ ہیں, تیل کے ہیں, ڈیزل کے ہیں, گیس کے ہیں, ایل این جی کے ہیں, یہ تو بڑھتی رہیں گی پرائسز, اور یہ بڑھتی رہیں گی, مہنگائی آٹومیٹک اوپر جائے گی. بالکل ٹھیک جی. کوئکلی پھر میں ذرا اکانومی کی تھوڑی سی بحث میں کرنا نہیں چاہتا, کرنا چاہیے بھی نہیں, مفتاح اسماعیل کے ساتھ میں اکانومی کی بحث کرتے ہوئے اچھا بھی نہیں لگتا, لیکن چلو ان سے پوچھ لیتے کہ جو لیمن کو سمجھ آئے. لیکن کوئکلی بخاری صاحب میک یور پوائنٹ, دین آئی گو ٹو مفتاح صاحب. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جو عمران خان نے نیریٹو دیا تھا نا کہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہیں, ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو حکمران چور ہیں, وہ اس نیریٹو سے اب نکل نہیں پائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہی بیک سٹیپس اینڈ کہے کہ نہیں میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا یہ. تو یہ جو نیریٹو ہے نا آج کل اس کو لے کے کیش کرنے چلی ہوئی ہے یہ اپوزیشن ساری جو ہے, یہ میرے خیال سے اپنے نعروں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں, نعروں کے محتاج ہوتے جا رہے ہیں. اور ہی ہیز ٹو شو اے فیس کہ وہ جب کہہ رہے تھے تو تب کیا تھا, اور اب جب دھڑا دھڑ قیمتیں بڑھ رہی ہیں جو لوگوں کی بساط سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. وہ جتنا مرضی کہتے رہیں آئی ایم ایف نے یہ کر دیا, آئی ایم ایف نے یہ کر دیا, تو یہ وہی آئی ایم ایف ہے جہاں جانے کے لیے آپ خودکشی کرنے پر تیار تھے. تو یہ ساری ناکامیاں جو ہیں جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ فیلیورز جو ہیں ان کے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جتنا وقت درکار ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس اتنا وقت ہے. Probably that's what you were also saying کہ اتنا وقت نہیں ہے اس حکومت کے بعد. ذرا مفتاح صاحب, انٹرنیشنل بہت سارے لوگ اس مہنگائی کو بین الاقوامی جو اس وقت مہنگائی ہے اس سے جوڑ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز بھی نہیں ہیں. اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, آئی ایم ایف آپ کو کہتا ہے ڈالر ڈیویلیو کرو, آئی ایم ایف کہتا ہے بجلی مہنگی کرو, سبسڈیز ختم کرو, کیونکہ وہ آپ کو سٹرکچرز دیتا کہتا ہے کہ جی سبسڈی دے کے, تو اگر آپ میرے پاس آئے ہیں تو برائے مہربانی یہ بھول جائیں کہ آپ سبسڈیز بھی دیں گے اور میں آپ کو آئی ایم ایف کی فیس بھی دوں گا ساتھ.